بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکذالک تمسک بقولہ حطیہ ثم اقرصیہ ثم اغسلیہ بالماء۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال ضعیف تمسک ضعیف کا بیان چل رہا تھا، اور تیسرا تمسک ضعیف یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حطیہ ثم اقرصیہ، یعنی اگر گندگی کسی کپڑے پر لگی ہے حطیہ، اس کو رگڑیں اس کو، ثم اقرصیہ، پھر اس کو کھرجیں ناخنوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ، ثم اغسلیہ بالماء، پھر اس کو دھو دیں پانی کے ساتھ، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر ثم اغسلیہ بالماء، ماء کا ذکر، پانی کا ذکر آیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ظاہر سے استدلال کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں بس پانی ہی سے مقید کریں گے نس کو، پانی ہی سے دھونا ہوگا، پانی کے علاوہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ استدلال ہم کہتے ہیں ضعیف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر پانی کا نام دے کے آپ نے پانی کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسی سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے، تو اصل ٹھیک ہے، ہم اس بات میں تو آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم نے کب اختلاف کیا؟ مانتے ہیں ہم اس بات کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ طہارت نام کس چیز کا ہے؟ وہ چیز جو نجاست تھی اس کا زائل ہو جانا۔ اگر وہ زائل ہو جانا پانی کے علاوہ کسی چیز سے بھی ہو سکے تو اس سے بھی وہ چیز پاک ہونی چاہیے اور پاک ہوگی۔ مثلا سرکہ ہے، مائع چیز ہے، تو اگر اس سے کوئی آدمی نجاست کو اکھاڑ لیتا ہے اور وہ نجاست وہاں سے زائل ہو جاتی ہے، اس کا جسم وغیرہ وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پانی نہیں ہے، سرکہ ہے، تو پھر بھی چیز کو پاک ہونا چاہیے۔ تو ہم اس بات کے قائل ہیں اور امام شافعی اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو جتنی بات میں ہمارا اتفاق ہے وہ تو ہے پانی کے حوالے سے، لیکن پانی کے علاوہ اگر نجاست ظاہر ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پانی استعمال نہیں ہوا تو لہذا پاک نہیں ہونا چاہیے، نجاست تو ختم ہو گئی، پھر ناپاکی آپ نے کیسے ٹھہرائی ہوئی ہے جب نجاست ہی ختم ہو گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے یہاں پر سارا مسئلہ۔ وَكَذَلِكَ تَمَسُّكَ بِقَوْلِهِ، اور اسی طرح جو ہے تمسک یہاں پر ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ بقولہ حطیہ ثم اقرصیہ ثم اغسلیہ بالماء۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نس کو پانی کے ساتھ مقید کرنا ضروری نہیں ہے، اصل نجاست ختم کرنا ہے، وہ چونکہ اکھاڑ لی اس کو اور اس کو کھیڑ لیا، ختم کر لیا، اور سرکے سے اگر پاک کر لیا تو پھر بھی پاک ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہی بات لے کے ہم کہہ رہے ہیں کہ بالماء لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخَلَّ، یہ جو خل سرکہ ہے، لا یزیل النجس، یہ نجاست کو وہ کہتے ہیں یہ زائل نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ سائر المائعات، اسی طرح جتنے بھی مائع چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی۔ ضعیف، ہم کہتے ہیں یہ استدلال ضعیف ہے کہ پانی ہی کے ساتھ آپ نے نس کو مقید کر دیا ہے۔ لأن الخبر، اس وجہ سے کہ خبر حدیث جو ہے یقتضی تقاضا کرتی ہے وجوب غسل الدم بالماء، لازمی طور پر یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر پانی کے ساتھ آپ نے دھویا ہے، غسل کیا ہے، تو یعنی پانی کے ساتھ جو ہے جو خون ہے اس کو آپ نے دھونا ہے پانی کے ساتھ، اس کا بظاہر تو نس اسی کا تقاضا کرتی ہے، لیکن فیتقید بحال وجود الدم علی المحل، پس اس کو مقید کیا جائے گا ایسے حال کے ساتھ، جو حال کیا ہو؟ خون کے ہونے کا حال علی المحلی، محل کے اوپر، یعنی خون جب تک موجود ہے تو ہم یہی کہیں گے پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے، ہم بھی یہ کہیں گے، اس میں تو ہم بھی متفق ہیں آپ کے ساتھ۔ ولا خلاف، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وانما الخلاف، خلاف کس میں پڑتا ہے اختلاف؟ فی طہارت المحل بعد زوال الدم بالخل، کہ اگر کسی نے سرکے کے ساتھ نجاست کو، خون کو، جمے ہوئے کو اس کی جگہ سے، محل سے اکھاڑ ڈالا، ہٹا دیا، تو نجاست ہٹ گئی، تو اس کے نجاست کا حکم بھی ہٹ گیا ناپاکی والا، تو اس کو پاک ہونا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں سرکے سے اگر کسی نے ایسے کر ڈالا تو پھر بھی پاک ہو جائے گا کپڑا، اور آپ کہتے ہیں نہیں ناپاک ہوتا، تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا نس کو آپ پانی کے ساتھ خاص نہ کریں۔ اصل یہ ہے کہ نجاست کو زائل کرنا، وہ کسی بھی طریقے سے زائل ہو جاتی ہے تو چیز پاک ہو سکتی ہے۔ یہ ہے ہمارا استدلال، اور امام شافعی کے استدلال یہاں پر اس لحاظ سے ضعیف قرار پاتا ہے کہ وہ اس نس کو مقید کر لیتے ہیں پانی کے ساتھ۔